وائس آف ریئلٹر میں بابر صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں ریرا کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، تو آج ہم بات کریں گے ریرا کے معاملات میں جو پینلٹیز ہیں، جو پینلٹیز لگائی جاتی ہیں ریرا کے تحت، وہ پینلٹیز کیا ہیں، اور جو بھی وائلیشن کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بلڈر ہو، ریئلٹر ہو یا ریئل اسٹیٹ سے جڑا ہوا کوئی بھی شخص ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو، جب وہ کوئی وائلیشن کرتی ہیں تو ان پہ کس طرح کی پینلٹیز لگائی جاتی ہیں اور کیسے جرمانے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے صدر ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔ رحمان صاحب، پچھلے سیشن میں ہم نے لوگوں کو بتایا ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے بارے میں، ان کے قیام کے مقاصد کے بارے میں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ جب ریرا لاگو ہوتا ہے تو کتنے فروٹفل نتائج سامنے آتے ہیں۔ آج ہم پینلٹیز کی بات کر رہے ہیں، اور پینلٹیز میں یہی ہے کہ جو وائلیشن کرے اس کو کیسی سزا ملتی ہے، کیسے جرمانے اس پہ لگائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بابر بھائی آپ کا شکریہ۔ آج ہم ریرا کا جو لا ہے یا جو اتھارٹی ہے، اس پہ اوپر ہم سیکنڈ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بات کی پینلٹیز کی۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی بلڈر یا ڈیولپر کوئی بھی پروجیکٹ اناؤنس کرتا ہے تو اس کی رجسٹریشن ریرا میں مینڈیٹری ہے، یعنی کہ کوئی بھی بلڈر، کوئی بھی ڈیولپر ریرا میں رجسٹریشن کے بغیر نہ تو کوئی پروجیکٹ اناؤنس کر سکتا ہے، نہ اس میں بکنگ کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر سکتا ہے۔ اگر اس کو اپروول نہیں ملتی اور وہ ان چیزوں کے متعلق جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کو جو اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ ہے اس کا 10% تک جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ پھر بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو ریرا اتھارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ دوسری بار خلاف ورزی کی صورت میں اس کو 3 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کی، چاہے وہ لینڈ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے یا ہائی رائز بلڈنگ ہے، دونوں صورتوں میں ٹوٹل کاسٹ کا 20% تک اس کو فائن ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 صورتیں تھیں۔ اور دوسرا، اگر پروجیکٹ اناؤنس کرنے کے بعد اگر وہ جو معاہدہ جو کہ وہ کنزیومر کے ساتھ کرے گا، اگر وہ کسی بھی شک کی خلاف ورزی کرتا ہے اور کنزیومر مطمئن نہیں اور وہ اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن ٹرمینل میں دیتا ہے، تو اگر اس پہ خلاف ورزی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے اگینسٹ میں اس بلڈر کا لائسنس تک بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی بلڈر یا ڈیولپر ریرا کی کسی بھی پروویژن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس خلاف ورزی کی صورت میں اس کو ٹربیونل ٹوٹل کاسٹ کا 5% تک فائن کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ اتھارٹی میں اپنے پروجیکٹ کے متعلق کوئی فالس انفارمیشن دیتا ہے، غلط بیانی سے کام کرتا ہے اور
جھوٹ پر مبنی معلومات فراہم کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ریرا اتھارٹی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس خلاف ورزی کی صورت میں اس کو جو پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ ہے اس کا 5% تک فائن کر سکتی ہے۔ اگر جو اپیلیٹ ٹریبیونل ہے اس کے کسی آرڈر کی کوئی بھی بلڈر یا کوئی بھی پروموٹر خلاف ورزی کرتا ہے تو اس خلاف ورزی کی صورت میں اس بلڈر کو 3 سال تک قید یا ٹوٹل کاسٹ اس پروجیکٹ کی جو ہے اس کا 10% تک فائن ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن نشین کر لے کہ ریرا ٹربیونل یا اتھارٹی جو جرمانہ کرے گی یا جو سزا دے گی اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ کسی سول کورٹ کی ڈگری ہو، اور اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ سول کورٹ کی ڈگری کے ایکول ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، اگر وہ ریرا میں رجسٹریشن ان کی نہیں ہے تو اس رجسٹریشن کے بغیر اگر وہ کسی بھی پروجیکٹ کی بکنگ کرتے ہیں یا اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں یا اس کی سیل پرچیز کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ پلنٹیز ہیں اس میں اس کو اپنا جو اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ ہے اس کا 5% تک اس کو بھی جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریرا جو اتھارٹی ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 10,000 تک ڈیلی فائن بھی کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنی تصحیح نہیں کرتا یا بائی ریٹن ان کو سٹیٹمنٹ نہیں دیتا کہ آئندہ میں اس پروجیکٹ کی نہ بکنگ کروں گا نہ میں اس میں کوئی سیل پرچیز کروں گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ فالس انفارمیشن دیتا ہے، جھوٹ پر مبنی کوئی کام کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو اس پلاٹ یا اپارٹمنٹ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے اس کی 5% تک اس کو پلنٹی لگ سکتی ہے۔ اس کا دیکھیں بیسک مقصد یہی ہے کہ جو اینڈ کنزیومر جو کہ پروجیکٹس میں بکنگ کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل ہو، اور اگر کوئی بلڈر یا ڈیولپر ٹائم پر ڈیلیوری نہیں دیتا، جو بکنگ اس نے اس اپارٹمنٹ کی اور اس نے ٹائم ٹو ٹائم ڈیلیوری نہیں دی، تو وہ پلنٹی کی صورت میں جو کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی جو گورننگ باڈی جو طے کرے گی یا کرتی ہے، تو وہ جو کسٹمر ہوگا جس نے اس پروجیکٹ میں بکنگ کروائی ہوگی اس کو وہ باقاعدہ فائن ادا کرے گا جب تک کہ وہ پروجیکٹ کو مکمل نہیں کرتا۔ اور دوسرا چند ایک چیزوں کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بلڈر پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کے بعد اس میں کوئی اگر اسٹرکچرل کوئی خامی آ جاتی ہے اس پروجیکٹ میں، تو بلڈر 5 سال تک اس کی مینٹیننس کرنے کا پابند ہے، اور وہ اس کو ہر صورت کرنی ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر وہ ڈیفیکٹ دور نہیں کرتا تو اس کو پلنٹی کے ساتھ اس کا لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا ہے۔ کراچی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کا گڑھ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مادر پدر آزادی ہے بلڈرز کو خرابیاں پیدا کرنے کے لیے، بے قاعدگیاں پیدا کرنے کے لیے، اینڈ یوزرز کو تنگ کرنے کے لیے، اور پھر معیشت جو ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں پنپ پا رہی جس طرح سے پنپنا اسے چاہیے۔ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام، اس میں جو
قوانین ہیں، سزائیں ہیں، جرمانے ہیں، وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اسے فی الفور کراچی میں لاگو ہونا چاہیے اور اپنی اصل شکل میں لاگو ہونا چاہیے تاکہ آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ ایم رحمان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا۔